کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے، تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکسول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کے، وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے، وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے، لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا، انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت۔ بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں، جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی؟ سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا، خوب سمجھ لو۔ اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا، پادری سے، میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو، کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو۔ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے، وہ آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی۔ جب سربراہ بنایا ہے تو وہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو، نہیں ہے۔ لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئی ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق۔ وہ کہتا ہے یار میں خان سامہ زیادہ اچھا تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے۔ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی، تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھئی برداشت کرو۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ، تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ۔
پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. تو یہ بھی تو اسلام ہے. ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو، کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو. جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا، لوگ تو کہیں گے سخت دل، پتھر. سمجھ رہے ہو؟ یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو. اس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا، یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں. اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے کسی کام کے لیے دیا ہے نا، یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی، کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے، وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں، اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے. سامنے والا طاقتور ہونے، غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے اور غصہ آ جائے تو ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر. سامنے والا ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ نیچرل ہے، یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے رکھا ہے. بیلنس دیکھو، اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے، اعتدال. نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو. اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی اسپیڈ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائی ہیں، بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے. پورا ادھار اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے. اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کافر نہ ہو جائے، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، پتہ نہیں کون تھا، کسی کنٹری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی. حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے، بدلہ ہے بھائی اس کا. اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی، نے کہا بھائی جتنے بھی بڑے. وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا. اب ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج ہوتے نا، کہتے دیکھو یار معاف کر دیتے اچھا تھا، اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا، معاف کر دیتے. بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے. وہ معاف کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے، نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے. اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے. ہم شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں. شرعی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے اگر میں دوسری شادی کروں، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈیک ہے، ٹینشن کتنی تم برداشت کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تمہیں نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا، گناہ نہیں ہوگا. اس کو حرام موت کا گناہ ضرور ہوگا، تمہیں گناہ نہیں ہوگا. تمہیں جب ہوگا جب تم بھی ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لو. ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو، کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو. جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا، لوگ تو کہیں گے سخت دل، پتھر. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ کسی پہ ترس کھاؤ دلائل کے تجزیے کے بعد، پھر فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کبھی کسی کی چیخو پکار سے، رونے دھونے سے اور جذباتی پن سے کبھی متاثر نہ ہو. ہماری قوم نعروں سے، جذباتی باتوں سے، جذباتی تقریروں سے، رونے دھونے سے بہت متاثر ہوتی ہے. یار زبردست، یہ ہے ایک نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے سامنے جب کوئی آ رہا ہو نا، ظلم سنا رہا ہو اور رو رہا ہو، میرا دل لگتا ہے اس کو ایک چماٹ ماروں کھینچ کے. مارتا نہیں ہوں لیکن دل کیا کرتا ہے، جو بات ہے نا ٹو دا پوائنٹ، 2 اور 2 4 کی طرح بتا. فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی خاتون کا ہے نا کہ میرے شوہر نے یہ کیا، رو رہی اور رونے کی. اب خاتون کو کیا دھمکی دے آدمی؟ محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم بچائیں. کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد؟ اگر رونا دھونا ہاں وہ اچھل رہا ہے، آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے. تیرے باپ کا، یعنی کہنا تو نہیں، یہ کہتا نہیں ہوں لیکن دل چاہ رہا ہو تو اس کو بولوں یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، ہمارا آفس ہے. آرام سے تمیز. کہتا نہیں ہوں، یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا، اتنے بھی بدتمیز نہیں ہے. تو آرام سے جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے، جو پوچھی جائے وہ بتائیں، یا تو ہمیں بڑھانا بناتے ہیں. تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں. محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت. اتنا زیادہ اس کو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے. یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو. جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترچھا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی. تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو، سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم ناپسند کرتے انہیں، عین ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں. اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها، کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے، پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے. پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح برداشت کرنا ہے. اصل اصول یہ جہاں قرآن نے بیان کیا لیکن بیلنس کیا ہے. اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ، تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ. پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. تو یہ بھی تو اسلام ہے. یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. جب مرد سربراہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا سربراہ آپ نے دیکھا جو آرڈر تو دے، آرڈر منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس؟ تو وہ سربراہ تھوڑی، وہ تو خان سامہ ہے. پھر نہیں، یہ میرا خیال ہے بات سمجھ، وہ سربراہ ہے یا خان سامہ ہوا؟ پھر وہ جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے، نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ ڈال دیا، تو اس کو بھی تو کچھ پابند کیا ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے. وہ ایک نہیں مان رہی آپ کی. طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، آج کل تو ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے مرد کا بھی عورت کا بھی. تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں برداشت کرو. یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے. ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا پادری سے، میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو. آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے، وہ آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی. جب سربراہ بنایا ہے تو وہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو. نہیں ہے. لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئی ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق. وہ کہتا ہے یار میں خان سامہ زیادہ اچھا تھا، میں صاحب کے یہاں ملازمت کرتا تھا، وہاں بھی دہی انڈے آلو ٹماٹر لے کر آتا تھا، صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے، ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے. یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اور خان سامہ بھی کون بنا ہوا ہے؟ میں بنا ہوا ہوں. تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں. یہ اس لیے ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہیں. نبی دعوت پہ گئے ہیں تو فرمایا کہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو دعوت پہ جاؤں گا ورنہ نہیں. یہ نبی کا اصل حکم یہی ہے. لیکن ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اس سے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بھیجو نا، اسے یہ بھی سکھاؤ، جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں، وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ ہو تم نے پورا کرنا ہے، نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے. پھر روتے ہوئے نہ آنا گھر میں. میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا عورتیں یہ بہت چیختی ہے میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے. اکثر ہمارے اسکالر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع، اور جو ثالثی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. یار وہ مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے، انتہائی درجے کا کمینہ ہے. بھائی پہلے بیان تو سنو کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے، دوسری طرف کا بیان تو سنو. آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے اسی طرح کا بھائی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کا تو میں نے کہا واقعی نہیں بنتا، ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. ہم بھی یہ بات مانتے ہیں،
اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا، لیکن اسپیسیفک جب بھی کوئی کیس آئے، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ذرا سا کہیں آ گیا نا ہاتھ اٹھایا ہے، بس مرد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھئی کیوں اٹھایا، کیا ہوا، نہیں جی یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بیوی کے غلام بن کے زندگی گزارتا ہے. اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائیں، پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا. وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ پھر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے، وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو دفاع یہاں سے. یہ ہمارے ایک ریلیٹیو کا کیس آیا سامنے، تو چونکہ وہ میرے سامنے ہی شادی ہوئی، سارے حالات میں جانتا ہوں، وہ اتنا زیادہ ان کی بیوی بد اخلاقی. بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں، جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی، سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا. خوب سمجھ لو، آپ کا باس غلط سلوک کر رہا ہے، آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اس پہ، یہ نیچرل نہیں ہے. انگریز فطرت سے ہٹ گیا ہے. جس قوم نے ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دے دی، آپ اس سے پوچھو گے کہ فطرت کیا ہے، وہ تو کہیں گے مرد اور عورت برابر ہیں. اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے، تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی ایکوالٹی کی بیس پہ کوئی کنٹری نہیں چلتا، تو کوئی گھر چل سکتا ہے؟ بولو ہے بھائی، کوئی گھر چل سکتا ہے مساوات کی بیس پہ؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جہاں سربراہ کو تو اجازت ہو کہ ماتحتوں کو پنشمنٹ کرے، ماتحتوں کو بھی اجازت ہو کہ سربراہ کے سر پہ جب چاہے ڈنڈا مار دے جا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اور سارے برابر ہوں، سب کے سیم حقوق ہوں، وہاں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی میں فرق ہی نہ ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں جی، ڈی ایس پی تو ڈانٹ سکتا ہے ایس ایچ او کو، ایس ایچ او کیوں نہیں ڈانٹ سکتا؟ اس کا بھی وہی سیم حق ہے. بھائی تھانے کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، برباد. جب بھی کوئی کہا کرے نا مرد اور عورت برابر ہیں انسانیت کی روح سے، تو آپ ان سے بولا کرو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی برابر ہے ایز اے انسان. ٹھیک ہے نا؟ وزیر اعظم اور عوام برابر ہیں ایز اے انسان، صدر مملکت اور پبلک برابر ہے ایز اے انسان، بریگیڈیئر اور میجر برابر ہے ایز اے انسان. لہذا بریگیڈیئر کو بھی اپنے ماتحت فوجیوں پہ کوئی سختی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر ماتحت فوجیوں کو بھی اجازت ہے، وہ بھی جب چاہے بریگیڈیئر سے اٹھک بیٹھک لگوا لیں. وہ بولے بریگیڈیئر صاحب آپ نے آرڈر غلط دیا تھا، 10 ڈپس لگاؤ یہاں پہ. دنیا میں ایسا پاگل کوئی نہیں ہوتا جیسے یہ سیکولر اور لبرل لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور گھروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ تو اخلاق کی ایک لمٹ ہے بھائی، وہ تمیز سے زندگی گزارو نارمل. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں بھائی، میں جتنا آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوں نا، اتنے اچھے اخلاق والا کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ہوں، لیکن ہماری بھی کیا ہے، ایک لمٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم سے بھی آپ بدتمیزی ہی توقع رکھیے گا. ہم ربڑ کے لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں. تو اللہ میاں نے اجازت دی ایسے موقع پہ. اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی خلا کا مطالبہ کرو، یا تو اس کے ساتھ رہو یا اس سے علیحدگی کا مطالبہ کرو. نہیں رہنا ایسے آدمی کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے. خواتین کہتی ہیں کہاں جائیں گے ایسے آدمی کو چھوڑ کر؟ تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ اس بات کا قصور ہے کہ سوسائٹی میں تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے، جس کی وجہ سے رشتے مارکیٹ سے شارٹ. یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا، عورت نے خلا لیا، ادھر 10 رشتے اس کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے. اب عورت مجبور ہے، ظالم آدمی کو برداشت کر رہی ہے جیسے تیسے ہو. تو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اس کو پتا ہے طلاق لی اس سے تو کہیں بھی نہیں رہیں گے. تو وہ چرسی بھی کو بھی برداشت کر رہی ہے، شرابی کو بھی برداشت کر رہی ہے. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس بات کا ہے کہ ہم نے آدھے احکام اسلام سے لے لیے اور آدھے حکام ہندوؤں سے لے لیے، تو وہ آپس میں ایڈجسٹ بولو نہیں ہو رہے. تو اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا، اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کیا جائے گا. زیادہ شادیوں کا رواج ڈالا جائے گا تاکہ عورت اگر ایک مرد سے تنگ ہے تو وہ مجبور نہ ہو اسی کے ساتھ رہنے پر. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے میاں ہاتھ اٹھا سکتے تم بھی تھپڑ مار سکتے، نہ یہ نہیں ہو سکتا. سو یہ کہا جائے گا بھائی اگر یہ ظالم ہے، حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے، یا تو کمپرومائز کرو یا اس سے علیحدگی لو. علیحدگی کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے گا. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. تو علیحدگی کے بعد 20 رشتے تمہارے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، جہاں چاہو کرو. صحابہ کے دور میں طلاق یافتہ عورت کی 10 دفعہ شادی ہو سکتی تھی، بیوہ عورت کی 20 دفعہ شادی ہو سکتی تھی. ان کے لیے رشتوں کا کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. ہمارے یہاں عورت کو پتا ہے، میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں نامرد آدمی ہیں، پتا ہے کبھی بھی زندگی میں اولاد نہیں ہوگی، 20 سال اس نامرد کے ساتھ گزارا کیے کہ اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی تھی، اب اگر اس سے ڈیورس لی ہم نے تو جائیں گے کہاں ہم، طلاق کا دھبا لگے گا. اور پھر اس کا صلہ اس بیچاری عورت کو یہ ملا کہ 20 سال کے بعد
اسی مرد نے شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی عافیت کے ساتھ میرے ساتھ 20 سال گزار کیسے دیے, ایسے تو نہیں اس کے غلط تعلقات ہیں, یعنی اس کی وفا کا یہ صلہ دیا اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو سوسائٹی کا وہ حل اصلاح کا بتاؤ جو اسلام نے دیا ہے, جو فطرت سے میچ کرتا ہے. کریں بھائی, کیوں شادی ہم نے برداشت کرنے کے لیے تھوڑی کی ہے, سکون کے لیے کی ہے نا. تو ٹھیک ہے, اس سکون میں کچھ چیزیں, ہر دنیا کی ہر نعمت میں کچھ فالٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز کی یہ کیا ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. اس حد سے آگے میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکوں گا بھائی جو میں دوسروں کو ایسی ترغیب دوں. ایک چیز لمٹ ہوتی ہے نا, ایک لمٹ کے بعد آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع. کہتے بھائی وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صبح شام کہ بیگم صاحب یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بات بھی نہیں مانتی, جب چاہیں پرس اٹھا کے گھر سے باہر بھی چلی جاتی ہیں, نہ ابا کی خدمت نہ اماں کی خدمت, کچھ بھی نہیں مان رہی, ایک کسی چیز میں شوہر کو فالو نہیں کر رہی. میں کہتا ہوں بھائی جان چھڑاؤ, تم نے اگر خالی ثواب کے لیے کسی عورت پہ خرچ کرنا ہے تو ایدی سینٹر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جن کو تم جا کے کھلا دیا کرو, جب کسی کام کی نہیں ہے. اسی طرح میاں بھی اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا رہا, گھر کا کرایہ بھی نہیں دے رہا, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی نہیں دے رہا, علاج معالجے کے پیسے بھی نہیں دے رہا, میاں فوراً سے پہلے بدل لو بھائی. ہم تو یہی کہتے ہیں لوگوں, ایسے میاں کی اطاعت کر کے خامخواہ میں اگر ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو اتنی خدمت اپنے ابا کی کر کے, وہ بھی تو ثواب ہے نا. رہنے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے. وہ میں اکثر خلا کا واقعہ بیان کرتا ہوں نا, دور نبوی میں خلا ہوا تھا. جمیلہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. شادی ہوئی, پہلے اپنے میاں کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے. جب پہلی رات میں میاں کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے میرے لیول کے بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ نبی کے پاس آ گئی فوراً کہ یا رسول اللہ, کہ میں ثابت الانصاری کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت نائس پرسن, بہت نیک آدمی, بہت نیک, بی من الجمال ما ترا, میں جس قدر خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں, لیکن ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ, تو کسی بھی لحاظ سے ان میں اٹریکشن میرے لیے نہیں ہے, بالکل جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ, مجھے خلا چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ خلا. خلا کا مطلب شوہر سے طلاق. خلا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج کل عدالتوں نے بنا دیا ہے کہ اور عدالت خود سے کچھ دے دے. مطلب یہ ہے کہ شوہر سے اس شرط پہ طلاق چاہیے کہ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے. ہوتی وہ طلاق ہی ہے اور دیتا وہ شوہر ہی ہے, کیونکہ ڈیورس شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج کو ڈیورس دینے کا رائٹ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میاں کو بلایا اور فرمایا دے دو طلاق اس کو, مشورے کے طور پر. طلقھا, ان کو کیا کرو, طلاق دے دو. کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چلو ایک غلطی ہو گئی نکاح کر کے, اب اس کو باقی رکھنا اس سے بڑی غلطی ہوگی, نہیں لڑتے رہیں گے تو چھوڑ دو اس کو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے نا, طلاق معیوب ہے اتنی نہیں ہے جتنی یہ سمجھا جاتا ہے. نہیں, یہ سر پٹول رہے ہیں تو چھوڑو یار, تمیز سے علیحدگی اختیار کر دو. اتنا زیادہ نہیں, ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو وہ ایلفی سے چپک گئے ہیں. اب حقیقت ہے یہ تو ہندو عیسائیوں کی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر ہوتی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, وہ بن گئے. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہی ہیں. ٹوٹنا بھی آسمان پہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہیں چلیں گے تو چلو بھائی تمیز سے الگ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو جا کے بلا وجہ الگ ہو جائیں. یعنی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. کیا ہوتی ہے؟ ایک حد ہوتی ہے. میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا کیس آیا, تو وہ کیس میں یہ نوعیت تھی کہ بہت زیادہ ان کے پھڈے ہو رہے تھے نا. خیر ہم نے سلو صفائی کرا دی, میرے ساتھ کوئی پینل بھی تھا علماء کا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں غلطی بیوی کی ہے, عورت کی غلطی ہے. وہ بہت شرارتیں کر رہی تھی, بعض دفعہ مرد کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ عورت کی. یہاں اس کیس میں عورت کی غلطی تھی, بہت شرارت کر رہی تھی. تو جب ان کا صلح ہوا نا, تو پھر صلح میں یہ طے ہوا کہ اب یہ جیسی بھی ہے, جس طرح بھی ہے, شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی آئندہ یہ کبھی بھی زندگی میں ڈیورس نہیں دے گا. اس شرط پہ ہم لڑکی کو بھیج رہے ہیں. لڑکی والوں نے کہا کہ جو ہے جیسی ہے برداشت کرنا پڑے گا. تو لڑکا لکھ کے دینے لگا, ہاں جو ہے جیسی ہے. میں نے کہا بھائی کیا مطلب جو ہے جیسی ہے, یہ کیا بات ہے؟ گھر جوڑنے کے لیے ایسی شرط لکھوا دینا کہ جو بعد میں افورڈ ہی نہ کر سکو. آپ بولو میں برداشت کروں گا جس حد تک برداشت کر سکا, بات پہ نہ ڈیورس کی دھمکی دوں گا نہ کوئی اور ایسی, لیکن ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو اگر کراس کیا تو نہیں چلے گا. بس
خام خواہ کہ انہوں نے یہ بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں کہ نہیں بھی جو ہے جیسا ہے بس، نہیں جو ہے جیسا ہے کیوں بھائی، جو ہے جیسا ہے کیوں؟ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی دکان میں ملازم رکھو، ملازم کہے جو جیسے رہوں گا بس مجھے برداشت کرنا پڑے گا. آپ بولے گا بھائی میرا کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جیسے تو مطلب تو یہاں بیٹھ کر سٹا بھی پی سکتا ہے، تو چرس کی دکان بھی بنا سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے کچھ چیزیں برداشت کر لوں گا، کچھ تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے گی. تو اسی طرح مرد کا معاملہ بھی ہے، جو میں بار بار ان مضامین کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہے ہیں یہ. تو اسی طرح شوہر بھی برا ہے، ہم عورتوں کو کہتے ہیں برداشت کرو، لیکن اس کی بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ جتنا بھی برا ہو بس گھر جوڑنا ہے. اصل میں تو گھر محبتی سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو جب تک برداشت نہیں کرو گے تو گھر نہیں چلتے. ٹھیک ہے برداشت نہیں کرو گے نہیں چلتے، لیکن برداشت کی بھی ایک لمٹ ہے. کیوں برداشت کریں حد سے زیادہ، کیوں برداشت کریں بھائی؟ کیوں شادی ہم نے برداشت کرنے کے لیے تھوڑی کی ہے، سکون کے لیے کی ہے نا. تو ٹھیک ہے اس سکون میں کچھ چیزیں، ہر دنیا کی ہر نعمت میں کچھ فالٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کی یہ کیا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. اس حد سے آگے میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکوں گا بھائی، جو میں دوسروں کو کیا ایسی ترغیب دوں. ایک چیز لمٹ ہوتی ہے نا، ایک لمٹ کے بعد آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع. کہتے ہیں بھائی وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صبح شام کہ بیگم صاحب یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بات بھی نہیں مانتی، جب چاہیں پرس اٹھا کے گھر سے باہر بھی چلی جاتی ہیں، نہ ابا کی خدمت نہ اماں کی خدمت، کچھ بھی نہیں مان رہی، ایک کسی چیز میں شوہر کو فالو نہیں کر رہی. میں کہتا ہوں بھائی جان چھڑاؤ، تم نے اگر خالی ثواب کے لیے کسی عورت پہ خرچ کرنا ہے تو عیدی سینٹر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جن کو تم جا کے کھلا دیا کرو، جب کسی کام کی نہیں ہے. اسی طرح میاں بھی اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا رہا، گھر کا کرایہ بھی نہیں دے رہا، بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی نہیں دے رہا، علاج معالجے کے پیسے بھی نہیں دے رہا، میاں فوراً سے پہلے بدل لو بھائی. ہم تو یہی کہتے ہیں لوگوں کو. ایسے میاں کی اطاعت کر کے خامخواہ میں اگر ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو اتنی خدمت اپنے ابا کی کر کے، وہ بھی تو ثواب ہے نا. رہنے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے. تو خامخواہ میں پھلترو کی طرح ایک بندے کا نام اپنے ساتھ لگانے کا، جب وہ کوئی سرے سے کوئی حقوق ہی ادا نہیں کر رہا ہے تو پھلترو کی طرح نہیں چیزیں چپک جاتی ہیں آپ کے ساتھ. دیکھا ہوگا نا پھلترو، پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اب تو یہ چیزیں ختم، بچپن میں چیزیں نظر آتی تھیں، جیسے سردیوں میں نا چیزیں چپک جاتی ہیں، تو اون جو سویٹر بن رہی ہوتی تھی نا خواتین گھر میں، تو بعض دفعہ اون چپک گیا کپڑے سے. اب وہ دھاگے کی طرح جا رہا ہے آدمی، یوں کر رہا ہے تو شلوار سے چپک گیا، ادھر سے ہٹا رہا ہے اس والے پہ چپک گیا. تو اکثر وہ قمیص کے پیچھے چپکتا تھا، وہ نظر نہیں آتا تھا، پھر تو وہ چپکا رہ جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کیا یار پھلترو لگا لیے ساتھ میں، جہاں جا رہے ساتھ ساتھ یہ. تو ایسے ہی بعض عورتوں نے پھلترو کی طرح میاں کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے، وہ ایک حق بھی کم وقت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بعض نے پھلترو کی طرح بیگم کو چپکایا ہوا ہے، بعض نے پھلترو کی طرح. تو ایک حد ہے برداشت کی بھی. اس کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ تمیز سے علیحدگی. تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے ایسی باتوں سے خامخواہ میں کی علیحدگیاں نہ شروع ہو جائیں، یہ بھی بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے. سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس طرح برملا بات کرنے کے. لوگ بلا وجہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، برداشت کر کے خامخواہ میں علیحدہ نہ ہو جائیں. تو وہ برداشت اصل ہے لیکن ایک حد تک. اور حد جو میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں، شوہر اتنا خراب ہو جائے کہ عورت ذہنی مریضہ بننا شروع ہو جائے، ڈپریشن کی گولیاں کھانا شروع کر دے، تو بس یہ لمٹ کراس ہو گئی ہے. اب کیا ہے، اسٹریس اتنی ہے کہ گولیوں پہ آ گئی ہے. اگر بیوی ساس نے بہو کو اتنی ٹینشن دی ہے کہ اب بہو صاحبہ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ گئی ہیں، تو بھائی اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت ہو گئی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب غلطی جس کی بھی ہو، لیکن اب یہ حدود اللہ پر قائم بولو نا نہیں رہ سکتے. اب غلطی میں پڑنا کہ کس کی غلطی تھی، جس کی بھی تھی، بہرحال نقصان تو اس کا ہو گیا نا. تو کیا فائدہ بھائی؟ میاں کو سمجھانا چاہیے جان چھوڑاؤ، چھوڑ دو اس کو، بشرطے کہ عورت راضی ہو. راضی نہیں ہے تو پھر تو وہ اور سے زیادہ بڑی ٹینشن. دو گولیاں کھا رہی ہے، پتہ چلا طلاق کے بعد 4 گولیاں کھا رہی ہے بیٹھ کے. تو مرد اگر اتنا خراب ہے نا کہ عورت اسٹریس میں آ گئی، ڈپریشن میں آ گئی ہے، تو پھر میری رائے یہ ہے کہ صحت پہلے ہے میاں. کیونکہ تھوڑے دن میں یہ پاگل جب ایک دفعہ اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جائے نا اور اصل حل نہ کیا جائے اس اسٹریس کا، تو پھر یہ گولیوں کی تعداد بڑھتی ہی ہے، کم نہیں ہوتی. اور پھر یہ پاگل ہی ہو کے مرے گی بیچاری. حقیقت بتا رہا ہوں میں، یہ پھر پاگل ہونے کے علاوہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو پاگل ہونے سے پہلے الگ کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. آدمی ڈپریشن میں نہیں آتا. آدمی اگر ڈپریشن میں نہیں آتا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اگر بیوی الٹی سیدھی بھی مل جائے نا، وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے وہ گھر سے. وہ بیچاری کہاں بھاگ کے جائے گی نا، پھر وہ جا کے دوستوں میں نکال دیتا ہے. بہت سارے آپشن. مرد اتنی جلدی گھریلو حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں آتا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے اصول کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر
بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ جو میں اصل عرض کر رہا تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آئیں، یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے، لیکن ان کے الفاظ کیا تھے کہ مجھے ان کی دینداری اور ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نبی نے ان کو کہا کہ دے دو طلاق، انہوں نے دے دی. عقل مند تھے، جانتے تھے کہ گزارا نہیں ہو سکتا تو خام خام ایسے گھر کو زبردستی گھسیٹنے کا کیا فائدہ، ورنہ مرد ظالم بھی ہوتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، نہیں بھائی بس جیسا تیسا ہے، تو اس میں فائدہ نہیں ہے. پھر تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ صحابی رسول ہیں، بیوی کہہ رہی ہے بہت نیک ہیں لیکن صورت کے اچھے نہیں ہیں. اب ان صحابی کے بعد دنیا میں کتنے حسین لوگ پیدا ہوئے، کتنے خوبصورت لوگ پیدا ہوئے نا 1400 سال کے عرصے میں، لیکن کیا ان میں کوئی حسین اور نورانی چہرے والا ان صحابی کی خاک کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کسی کی شکل اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کی بیس پر اس کو بزرگ سمجھ کے اس سے عقیدت اور محبت کی جائے. ہاں ان چیزوں کا محبت کو بڑھانے میں دخل ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب کی شکل بھی اچھی ہے تو تھوڑا اور زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے انسان، یہ ایک نیچرل ہے. بھائی آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت ہے بزرگی کی بیس پہ، نیک ہے، عقیدت کی بیس درست ہے. اور نیک کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتا چل گئی. جیسے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی MBBS کیا ہوا ہو، اتنے سال ہاؤس جاب ہو، سرٹیفکیٹ ہو، وغیرہ وغیرہ. تو بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے کس بیس پہ؟ نیک. اور نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خواب اچھے اچھے آ رہے ہوں، یہ میں نے پچھلے بیان میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. اچھا خواب آنا یہ نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. نیک ہونے کی ایک ہی دلیل ہے جو قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. عقیدہ بھی درست اور اعمال بھی درست. عقیدہ توحید، صرف یا اللہ مدد، بس اس کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں. جو اسلام کے بیسک عقائد ہے نا ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور عمل بھی کیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، گناہوں سے بچتے ہیں، وکانوا یتقون، بچتے ہیں. کس چیز سے بچتے ہیں؟ برائیوں سے بچتے ہیں، شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ لی، آپ کو عقیدت ہو گئی، بالکل درست عقیدت ہوئی ہے. پھر اگر ان کی شکل بھی اچھی ہے تو یہ عقیدت کو بڑھانے میں یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ مدد دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سارے خوبصورت تھے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. وجہ کیا تھی؟ کہ خوبصورتی کی وجہ سے نا قوم ان کی طرف مائل ہو، ان کی بات کو ذرا زیادہ شوق سے سنے گی. عقیدت میں یہ چیز اضافے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جتنے پیغمبر آئے صحت مند، خوبصورت، خاندان بہت اچھے ان کے. تو یہ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ تاکہ لوگ بعض مرتبہ صورت کی بیس پہ بھی کسی کے قریب آنے سے کتراتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ تمام پیغمبروں کو خوبصورت بنایا. تو کسی عالم، کسی بزرگ کو اللہ نے اگر خوبصورت بنایا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا جائز فائدہ اٹھانا چاہیے. جائز فائدہ یہ بھئی آپ دین کا کام کریں تو لوگ آپ کے علم اور آپ کے تقوی کی بیس پر آپ کے قریب آئیں گے اور صورت اس عقیدت کو بڑھانے میں مدد دے گی. اور یہ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حکیموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خوبصورت حکیم سے علاج کرانے کا زیادہ دل کرتا ہے انسان کا. جو باریک باریک ہوتے ہیں نا، ایکس رے رپورٹ ان کی نظر آ رہی ہے، حالانکہ ماہر ہوتے ہیں، لیکن آدمی کا فطری طور پر کہتا ہے یار وہ زیادہ ماہر ہے، وہ جو دوسرا ہے نا. یہ انسانی نیچر ہے. ڈاکٹر بھی اگر خوبصورت ہوگا تو ویسے انسان اس کی طرف، یہ انسان کی نیچر ہے، جو چیز بھی اچھی لگتی ہے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بیس کیا ہے؟ بیس پہ سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہوتا. ڈاکٹر سے عقیدت میڈیکل سائنس کی بیس پہ، تو پہلے اس میں مہارت ہو، باقی چیزیں بعد کی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اور اگر ایک ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہے، شکل کا اچھا نہیں ہے، دوسرا شکل کا اچھا ہے، فن میں ماہر نہیں ہے، پھر شکل کے اچھے والے سے علاج کرانا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. تو اسی لیے یاد رکھو کہ کوئی بزرگ شکل کے اچھے نہیں ہیں لیکن اعمال اور تقوی میں اچھے ہیں، اور ایک بزرگ شکل کے اچھے ہیں لیکن تقوی اس لیول کا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو اچھی شکل والے سے عقیدت ہو رہی ہے، اس سے نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب اس عقیدت کی بیس تقوی نہیں ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ شکل ہے. پھر آپ میں فالٹ ہے. تو یہ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی کہ آج ہمارے ہاں علماء اور بزرگوں سے عقیدت کا جو معیار ہے وہ معیاری کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ارے معیار. اور یہی وہ بیس تھی جس کی بیس پر مشرکین مکہ برباد ہوئے. انہوں نے کہا کہ
یہ جو ہے نا ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ خود بھی بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے, پہلے اس پہ تو غور کرو. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, فرمایا جن معبودوں کو تم پوجتے ہو نا بزرگوں کی مورتیاں بنا کے, اللہ ان مورتیوں کو تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. ان مورتیوں کو بھی اللہ تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. تو اس لیے بھائی ہر چیز میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنی چاہیے, مجذوب بن کے, پاگل بن کے, دیوانہ بن کے, جدھر قوم جا رہی بس ادھر ہی چلنا. کسی نے جذباتی تقریر کر دی پاگلوں کی طرح اس پہ. ابھی دیکھو ایک سیاسی لیڈر کا انتقال ہوا تھا چند سال پہلے, تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ان کی جماعت میں تھے نا, اطلاعات آئی کہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے غم میں. کچھ جناب رو رہے ہیں, پھوٹ رہے ہیں. ابے بھائی کس بات کی عقیدت, اتنے کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ کیا دیا محترم نے آپ کو؟ میں نام نہیں لیتا, آج کل تھوڑا احتیاط کرتا ہوں میں. بس خامخواہ کی وہ ایک تقریر بہت اچھی لگ گئی تھی تو اتنی عقیدت ہو گئی, یہ سیاسی لوگ اپنے لیڈروں سے کتنی عقیدت کرتے ہیں, پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دوسرے کی ہر پازیٹو چیز بھی نیگیٹو, اپنے والے کی ہر نیگیٹو چیز بھی پازیٹو. یہ سیاسی لوگوں میں بھی اندھی عقیدت بہت ہوتی ہے. وہ اس کا اپنے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں نا, اس نے جو بھی الٹا کام کیا ہوگا قوم کے وسیع تر مفاد میں بعض دفعہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ جواب ہے. یہ سب جگہ چل رہا ہے, کوئی ایک نہیں ہے. یہ اندھی عقیدت قیامت کے دن مروائے گی, یاد رکھو. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کانوں سے, تمہاری آنکھوں کے, تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں, تمہاری آنکھوں کے بارے میں, تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. کسی سے عقیدت اگر دل میں رکھی, کیوں رکھی؟ نفرت رکھی تو کیوں رکھی؟ دلیل کیا تھی نفرت کی؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جو کچھ ہم بول رہے ہیں نا اپنے سیاسی لیڈروں کے دفاع میں, دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں, قیامت میں یہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ پوچھے گا تو نے اپنے والے کی اس غلط چیز کی جو تو نے غلط تعویل کی اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی, اس کی تمہارے پاس کوئی واقعی مضبوط دلیل تھی؟ اور دوسرے والے کی صحیح چیز کو بھی تم نے جو غلط قرار دینے کی کوشش کی, اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہے یہ آپ کو قیامت کے دن الٹا لٹکنے سے نہیں بچا سکتے. تو اتنی عقیدت میں, اپنے سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے نہ ہو جاؤ. اور ویسے بھی ان کی عقیدت سے فائدہ آپ کو تھوڑی, ان کو ہوتا ہے. آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ تو وہیں کے وہیں ہیں. رکشا چلا رہے ہو تو کوئی بھی آ جائے, آپ نے رکشا ہی چلانا ہے. یار یہ بہت مشکل بات ہوگی. آپ سمجھتے ہو کہ آپ جس جماعت کو فالو کر رہے ہو وہ جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو آپ کیا رکشے سے ٹیکسی میں آ جاؤ گے یا لینڈ کروزر پہ آ جاؤ گے؟ آپ رکشے پہ ہی رہو گے. پھر خامخواہ میں اپنے والوں کی تعریفیں کر کے غلو کرنا, مبالغہ کرنا. پتہ ہے ہماری شریعت نے مرنے کے بعد بھی کسی کی تعریف میں مبالغے کو برداشت نہیں کیا. حالانکہ مرنے والے کا اب کیا دنیا میں بیچارے کا لینا دینا. پھر بھی کیا اس کی بھی تعریف کرو تو اعتدال سے. جو چیز اس میں نہیں ہے وہ بیان مت کرو. ہمارے یہاں کوئی مر جائے پھر آپ دیکھو حضرت ایسے تھے, حضرت سے تو بڑا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اس کے بعد جانے کے بعد اچھا ہمیں تو پتہ چلا حضرت اتنے بڑے تھے. مخالفین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت ہی بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اس دفعہ تو بھائی, بہت زیادہ, بہت ہی بڑے. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے کہ میت سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا واقعی تو ایسا تھا جو تیرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں, واقعی تو ایسا تھا؟ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین کی تربیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ناجائز تعریف نہ کرنا, تو اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ آپ کو بھی قبر میں اس کا عذاب دیا جائے کہ تمہارے بعد والے لوگ تمہاری تعریف میں مبالغہ کیوں کرے. اس بات کا خطرہ موجود ہے. حدیث سے مفہوم ہوتا ہے, مترشح ہوتا ہے یہ. تو بھائی نہ تعریفوں میں مبالغہ کرو اور نہ کسی کی بولتے کیوں نہیں برائی میں. تعریف میں مبالغے سے تو قرآن نے صاف منع کیا. فرمایا فلا تزکوا انفسکم, اپنا تزکیہ مت کیا کرو. تزکیہ کا مطلب پاک دامن قرار مت دیا کرو. یہاں اپنے سے مراد ہے اپنے جیسے لوگ, یعنی مسلمان. جیسے قرآن میں آتا ہے نا ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو تمام علماء کہتے ہیں اس سے صرف اپنی جان مراد نہیں ہے, یہ سب ایک نفس کی مانند ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, تو کسی کو بھی قتل مت کرو. تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا. تزکو کا اصل معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا. آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پاک مت کرو. تو پاک تو کرنا کا حکم ہے نا, تزکیہ تو اسلام کا حکم ہے.
تو تزکیہ باب تفعیل جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، نہیں سن رہے تو سن لیں، بہت فائدہ ہوگا. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں، پلے لسٹ میں جائیں گے نا تو مل جائیں گے آپ کو. تو 1/69 یا 70 لیکچر میرا خیال اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو وہ پہلے لیکچر سے سننا شروع کریں، اس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ خاندانی طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ قرآنی گرامر بھی ہے اس میں، قرآنی گرامر، اور پھر تفسیر بھی ہے. تو بہت تھوڑی محنت ہوگی، آپ کو 40 منٹ بیٹھنا پڑے گا قرآن لے کے سامنے. تو وہ ترتیب سے جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا، آپ کو بہت انشاءاللہ قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جب نماز میں آپ قرآن پڑھیں گے، امام سے سنیں گے، یا تراویحوں میں قرآن سنیں گے، آپ کو عربی میں قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو وہ ایسا اس طرح کے لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو یہ جو اس میں یہ گرامر کی باتیں بھی بتاتا رہتا ہوں. یہ جو تزکیہ ہے نا باب تفعیل، یہ بعض مرتبہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کی تکفیر مت کرو. تکفیر کا مطلب کفر کی طرف کسی کو منسوب نہ کرو، کافر مت قرار دو، کہتے ہیں نا تکفیر. تو اسی طرح تزکیہ باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو پاک ہونے کی طرف منسوب مت کرو. کیا مطلب؟ کسی کو یقینی طور پر 100% نیک قرار دینے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ خوب جانتا ہے کون متقی اور کون پرہیزگار ہے. یہ اللہ کو پتا ہے، یقینی طور پر تمہیں پتا نہیں ہے. اتنی واضح قرآن کی آیت ہے بھائی. اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں فلاں سے بڑے تو دنیا میں بس وہ تو سیدھا جنت میں، وہ مرے کیوں؟ اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک. آدمی کہتا ہے پھر ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا دنیا سے. بس بولو بھائی، ہم اپنے گمان کے مطابق یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت نیک تھے، ہماری رائے کے مطابق ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اور یہ ان کے اوصاف تھے، یہ ان کی خاصیتیں تھیں جو واقعی تھیں، ان کو ہائی لائٹ کر دے انسان. یہ ٹھیک ہے، یہ تو صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی ثابت، اسلاف سے بھی ثابت، اور قرآن نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن یقینی طور پر کسی کی تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا، یہ پھر اللہ پہ گویا ایک طرح سے اللہ اس کو اپنے اوپر الزام سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، تجھے مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے. یہ گویا یہ انداز ہو گیا. جب اللہ کہہ رہے ہیں ہوا عالم، اللہ کو پتا ہے بھائی کون نیک ہے اور کون برا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ کو اتنا پتا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. وہ تو اس وقت سے جانتا ہے. تو اس کو تم سمجھا رہے ہو کہ اللہ وہ بہت نیک تھا، اس کو وہ لازمی جنت میں جانا چاہیے. تو اللہ کے فرمان وہ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ نہیں تمہیں جانتے تھے. اس وقت سے تمہاری خصوصیات اور سب کچھ ہم جانتے تھے تمہارے بارے میں. تو اس لیے جس نے جنت میں لے کے جانا ہے، جس نے جہنم میں لے کے جانا ہے، اس کو پتا ہے. تو ہم اعتدال کے ساتھ، حضرت جی بہت اچھے ہیں بس کافی ہو گیا، حضرت جی کیا ہے بس کافی، اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھاؤ. حضرت جی کی یہ علمی خدمات ہے، ماشاءاللہ اس میدان میں حضرت نے بڑا کام کیا. جو کیا ہے، جو حقیقت میں ہے، ان کاموں کو بیان کر دی. عربوں کی ایک عادت ہے، جب بھی وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا، کہ ہم اللہ کے خلاف کسی کا تزکیہ نہیں کرتے، یعنی اللہ پہ الزام لگا کے یا ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے جو فلاں بزرگ کی تعریف کی ہے اپنی معلومات کے مطابق، حقیقت کون جانتا